سورہ شعراء آیت 163 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ پس تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو اللہ سے، وآتیون اور اطاعت کرو میری۔ اب یہ کنکلوژن دی جا رہی ہے جو تمہارے مسائل کس وجہ سے ہیں، تمہارے اندر یہ جو فساد برپا ہے وہ کیوں ہے، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں تقوی کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے اور اطاعت بعد میں آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر غور کبھی کیا ہو، کبھی غور سے پڑھا ہو تو یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے۔ سورۃ فاتح تو ہو گیا نا، ایک طرح کی دعا ہوگی، اس کو کھولنے والی آپ نے کھولا، اس دعا سے انٹر ہوئے آئے، پھر آگے جو آپ کے لیے ایک ہدایت کا جہان کھولا جا رہا ہے، سلسلہ جو شروع ہونے والا ہے۔ اس سلسلے کے شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو تقوی والے ہیں وہ تو پہلے اب بہت اچھے لوگ ہیں، نکھرے ہوئے سدھرے ہوئے لوگ ہیں، پھر ان کے لیے کیسے ہدایت ہوگی، وہ تو پہلے سے ٹھیک ہیں۔ ایسا اس کو سمجھنا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جیسے وہاں پہ یہ بات، اسی طرح یہاں پہ یہ بار بار یہ آیت آ رہی ہے فاتقوا اللہ وآتیون۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ مثال ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کسی کو بھی اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو آپ کہتے ہو کہ ڈاکٹر بنو، یہ ڈاکٹر کا ایک پروفیشن ہے، بڑا اچھا پروفیشن ہے، تو ڈاکٹر بنو۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر بنو، اس کے بعد کیا ہے کہ فلاں کسی کالج میں یا کسی ادارے میں ایڈمیشن لو۔ اچھا، پہلے اس کا اپنی سوچ ہوگی، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ جیسے آپ نے کسی شہر جانا ہو تو فلاں شہر جاؤ اور فلاں گاڑی پہ بیٹھو۔ اچھا، یہ اس کے بعد آئے گا نا، پہلے تو اس کا ہوگا نا، اس کا ارادہ ہوگا، اس کی سوچ ہوگی، وہ ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا علاج اس میں ہے، اس کے لیے کدھر جاؤں، وہ تم پھر میری اطاعت کرو۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کو اہمیت ہوتی ہے، وہ جب اس طرف آتا ہے نا، وہ تو جیسے پھر مزید وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے جب وہ جیسے ایڈمیشن لیتا ہے، پھر سال پہ سال یا دن پہ دن گزرتے جاتے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں رہتا ہے یا رہتی ہے، تو پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی ڈاکٹر کی اہمیت تو یہ ہے۔ شروع میں اس کو پتہ کچھ تھوڑا تھا، بس اس کی ایک طلب تھی، خواہش تھی، یا اس کی اہمیت تھی کچھ، تو جیسے جیسے پھر اس پروسیس میں آیا، اس ادارے میں آیا، تو اس کی اہمیت اور اجاگر ہوتی چلی گئی اور وہ ڈاکٹر بننا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ کسی شہر کی طرف یا کسی پرفضا مقام کی طرف جانے کی اس کو خواہش تھی تو وہ اس کی طرف جائے گا نا۔ اگر اس کی خواہش ہی نہ ہو، آپ کسی کو زبردستی تو نہیں لے کر جا سکتے ادھر، تو وہ بیٹھا، وہ کسی بھی ٹرین پہ، جہاز پہ یا بس پہ بیٹھا یا کسی گاڑی میں بیٹھا، تو جیسے جیسے اس منظر کی طرف بڑھنے لگا تو منظر آتے گئے، تو اس کی طلب، اس کی شوق، اس کی سارے احساسات بھی بہترین پختہ ہوتے گئے، بہترین ہوتے گئے۔ تو یہاں پر یہ بات پہلے تو یہ ہے کہ تم اللہ سے تعلق اور محبت کی طرف چلو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، بناؤ اللہ کو محبوب۔ اس کے لیے کدھر جائیں، کون سا راستہ اختیار کریں؟ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ یہ ہر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے یہ پیغام دیا، وہ رول ماڈل بنے، انہوں نے لوگوں کو آسان اور بہترین راستے کی طرف پریکٹیکلی ان کو گائیڈ کیا، کر کے دکھایا کہ ایسا کرو۔ تم اللہ سے تعلق اور محبت رکھنا چاہ رہے ہو، بہترین ہونا چاہ رہے ہو، سدھرنا چاہ رہے ہو، تو دیکھو یہ کام کرنا شروع کر دو، میں بھی یہ کام ایسے کر رہا ہوں۔ تو یہ اطاعت اسی لیے اس کا تذکرہ بعد میں کیا گیا۔ پہلے تو مائنڈ بنایا گیا نا، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے،
تو وہ اس کی طرف توجہ دلائے گی، اس کی اہمیت بتائے گی، پھر اس لائن آف ایکشن کی طرف اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آؤ اطاعت کرو۔ اب ہم دونوں میں ہی پیچھے رہ گئے، نہ کسی نے ہمیں اللہ سے تعلق اور محبت کی وہ اہمیت کا احساس دلایا، پھر جب اہمیت ہی نہ ہوئی تو اس طرف اس سمت رخ کرنے، پھر اس راہ پہ چلنے کی میں کس سے رہنمائی لوں، میں کس کے پیچھے چلوں، پھر تو آگے تو اگلا مرحلہ تو آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر آ گیا مرحلہ، کچھ شوق کچھ ذوق آ بھی گیا تو پھر ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے چل پڑے، اطاعت اللہ کے رسول کی ہی نہ تو منزل تک پھر پہنچ نہ پائے، ادھر ادھر بھٹک کے رہ گئے۔ پھر کسی نے کیا کہا کہ جی یہ کیا، تو بلکہ اس راستے کو، اس تعلق کو بدنام کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب تک آپ صحیح راستہ، پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈیزائر ہے، جو آپ کا اپنا نصب العین ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد راستہ ٹھیک لوگوں کا راستہ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی، ان کی شریعت سے جو ہم بھاگے پھرتے ہیں، جو ہم بغاوتیں کیے کھڑے ہیں۔ اچھا جی یہ کیا ہوا، اگر میری زندگی میں یہ عمل بھی نہیں ہوگا تو اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا، بہت فرق پڑے گا۔ اس کا آپ کو جتنا نقصان ہوگا کوئی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اطاعت کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے ہر قوم کی اس بیماری کا، اس برائی کا تذکرہ کیا ہے، پھر کیا کیا ہے، اس کا تقویٰ سجیسٹ کیا ہے، پھر تقوی کے لیے کیسے ہو، اس نبی کی، اس رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ہمیں ان ساروں کے تذکرے کر کے سردار الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا، اب ہمیں تو اتباع کرنی ہوگی۔ اطاعت ہوتا ہے چاروں نہ چار آ جانا، اور اتباع ہوتا ہے پورے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آنا، پھر اس کے کسی عمل سے انحراف نہ کرنا۔ تو یہ ہے کامیابی، یہ ہے حقیقت میں انسان کی جس مقصد کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اس کی طرف لے کر جانے کا یہ سارا سلسلہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، کہ تقوی کی طرف جاؤ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو اپنے اندر کیا کرو، اجاگر کرو، پھر راستہ کون سا اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لو۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باپ، اس کے بیٹے، سارے لوگوں سے عزیز نہیں ہو جاتا، اہم نہیں ہو جاتا، معتبر نہیں ہو جاتا۔ یہاں اللہ کے رسول کسی صورت میں اپنی برتری، اپنی فضیلت یا اپنی ذات کی تشہیر وہ نہیں چاہ رہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہی ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ کسی کو اپنا محبوب نہیں بناتے، کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، تو آپ اس عمل کی طرف اس ذوق اور شوق سے آ نہیں سکتے، کیونکہ پھر آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کمیٹڈ ہوں، آپ ڈائریکٹڈ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن جب تک نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنی سمت کو درست نہیں کریں گے، آپ اپنے سفر کو کیسے طے کریں گے، آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ منزل اللہ کی ذات ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی وہ خوبصورت زندگی ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے سجا اور سنوار کے رکھا ہے۔